السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد جو وطن سے مٹ گئے وہ مرا نہیں کرتے جو وطن سے مٹ گئے وہ مرا نہیں کرتے شہید زندہ رہتے ہیں تاریخ بھلا نہیں کرتے میرے قابل احترام اساتذہ کرام معزز مہمانان گرامی میرے عزیز بھائیوں اور میرے پیارے نوجوانوں آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتی تو کیا ہم آج آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے نہ تو ہمارا قومی پرچم آزاد فضاؤں میں لہرا رہا ہوتا نہ تو ہم اپنے قومی تہوار اس شان سے منا رہے ہوتے اور نہ ہی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو آزادی کی یہ خوبصورت داستان سنا رہے ہوتے میرے دوستو آزادی صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا احساس ہے جس کی قیمت صرف وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو غلامی انسان سے صرف اس کی زمین نہیں چھینتی بلکہ اس کا وقار اس کی آواز اور اس کا مستقبل بھی چھین لیتی ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غلامی میں زندہ رہنے کے بجائے آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے انہوں نے بڑی مشکلات برداشت کی قید و بند کی صعوبتیں جھیلی گھروں سے دور رہے خاندانوں سے جدا ہوئے مگر آزادی کے خواب سے کبھی دستبردار نہ ہوئے میرے عزیز حاضرین جب ہم آزادی کے مجاہدین کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف چند مشہور نام ہی نہیں بلکہ ان ہزاروں گمنام لوگوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جن کا نام شاید تاریخ کی کتابوں میں درج نہ ہو لیکن جن کی قربانیاں اسی مٹی کے ذرے ذرے میں محفوظ ہو کتنے ہی کسانوں نے اپنی فصلیں چھوڑ دی کتنے ہی مزدوروں نے اپنی روزی قربان کر دی اور کتنے ہی طلباء نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر آزادی کی محفوظ کا حصہ بننا قبول کیا اور کتنے ہی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے کو وطن کے نام کر دیا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں آج اگر ہم واقعی اپنے شہداء کو خراج عقیدت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو صرف تقریر کافی نہیں ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو جگہ دینی ہوگی ہمیں نفرت کے بجائے محبت کو اپنانا ہوگا ہمیں اپنے ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا ہمیں اپنے اساتذہ کی اپنے والدین کی اور اپنے بزرگوں کی قدر کرنی ہوگی اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایسا کردار بنانا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یہ نوجوان ہمارے وطن کا سچا سپاہی ہے یاد رکھیے ملک حکومت سے نہیں بنتا ملک فوج سے نہیں بنتا بلکہ ملک اصوبت سے بنتا ہے جب اس کی شہری اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں اگر ایک طالب علم ایمانداری سے پڑھتا ہے اگر ایک استاد اخلاص سے پڑھاتا ہے اگر ایک تاجر دیانتداری سے کاروبار کرتا ہے اگر ایک مزدور محنت سے کام کرتا ہے تو یقین جانیے یہی ہندوستان کی اصل طاقت ہے آئیے ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی عزت اس کی سالمیت اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ مصیبت کردار ادا کریں گے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو ہمیشہ خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کی قدر کرنے والا باکردار انسان بنائے وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک دن آسماں بنائیں گے آمین وما علینا الا البلاغ